السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نماز۔ اس ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ نماز کو پڑھنا کیسے ہے، اس کا طریقہ کیسے ہے، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں آیا وہ ٹھیک ہے کہ کوئی غلطی ہے اس میں۔ تو ہم جو بھی اس میں ڈسکس کریں گے وہ انشاءاللہ حدیث کے مطابق ہوگا۔ تو حدیث نبوی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم اس طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب اس میں کوئی کلاسیفائڈ نہیں کیا گیا کہ مرد کیسی نماز پڑھے گا اور عورت کیسی نماز پڑھے گی، ٹھیک ہے۔ جو آپ باتیں سنتے جائیں گے اس پر آپ نے غور بھی کرنا ہے کہ جو حدیث میں لکھا ہے ہم نے اسی پر ایمان لانا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے نماز دیکھو اسی طرح پڑھو، جیسے میں پڑھا ہوں ویسے ہی ہم نے پڑھنی ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے کہ عورتوں کی نماز علیحدہ ہے اور مردوں کی نماز علیحدہ ہے۔ جیسے جہاد کا حکم تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں ہیں وہ گھر میں بیٹھیں اور مرد جو ہیں وہ جہاد کے لیے باہر آئیں۔ ہر چیز کو قرآن پاک نے ایکسپلین کیا۔ کوئی بھی ایسا ٹاپک، کوئی بھی ایسا موضوع، کوئی بھی ایسا زندگی کا جو حصہ ہے وہ ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک نے یا حدیث نے اس کو بیان نہ کیا ہو۔ تو ہر چیز پر جب اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہے تو اگر مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہوتا تو اس پہ بھی ضرور اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی آیت نازل کرتے، کیونکہ ہم نے جہاں پہ بھی پڑھا وہاں پہ یہ تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مرد نماز کو ادا کرے اور عورت اس طرح ادا کرے، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اور ہم حدیث میں بھی یہ دیکھیں گے کہیں ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ تو نماز کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمازی اچھی طرح پہلے وضو کرے گا، جس سے نماز پڑھنی ہے وہ پہلے اچھی طرح وضو کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیات ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہاں پہ مختصر سا بتایا گیا ہے لیکن حدیث میں پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ تو یہ وضو کے بارے میں ایک علیحدہ ایک ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم کبھی پھر ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم نماز کے بارے میں پڑھے ہیں تو اس لیے یہ وضو کا ہم زیادہ نہیں کریں گے۔ تو نماز ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وضو ہونا چاہیے۔ وضو کر کے پھر ہم نماز کو ادا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کہ وضو کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے نیت کی ہے تو اب نماز پڑھ لوں، میرا دل بوجھل ہوا ہے تو میں نماز پڑھ لوں۔ وضو کریں گی تو ہی نماز آپ کی قبول ہوگی۔ اب نماز کے لیے جگہ کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ جہاں پر آپ نماز پڑھنے لگی ہیں دیکھ لیں کہ وہ جگہ پاک ہے۔ جس پر نماز پڑھنے لگی ہیں جائے نماز، یعنی وہاں پہ کسی قسم کی یعنی بچے نے یا کسی ہوتا ہے نا بچے چلتے پھرتے چھیا کر دیتے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے، پورا یقین کر لینا ہے کہ وہ جگہ پاک ہے، آپ کے کپڑے پاک ہیں۔ کپڑوں سے مراد یہ بھی لے لیتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا لباس مناسب بھی ہے کہ نہیں۔ اگزامپل دیتی ہوں آپ کو، جیسے ہمارے گھر میں کسی چیف گیسٹ نے آنا ہوتا ہے یا کسی ایسے پرسن نے آنا ہوتا ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، وزیر اعظم سے اگر ہم نے ملنا ہو یا کوئی ایسا ہو جو فیملی میں بہت زیادہ اہم مانا جاتا ہے، تو ہم اس کے سامنے کتنا تیار شیار ہو کے یا کتنی اپنی دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز کی کمی نہ رہ جائے۔ تو جب ہم نے نماز کے لیے جانا ہے تو یہ بات حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ ہمارا لباس مناسب ہو، کیونکہ ہم نے اپنے بادشاہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ٹائٹس میں ہوں، ہم پینٹ شرٹ میں ہوں تو ہم نماز ادا کر رہی ہیں، اس طرح بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جگہ کے ساتھ ہمارے کپڑوں کا بھی صاف ہونا ضروری ہے۔
کپڑوں کا صاف ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا لباس مناسب بھی ہونا ضروری ہے۔ اب 7 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ کون سی ایسی 7 جگہ ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مقامات ایسے ہیں جس پر نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، یعنی منع فرمایا ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ نمبر 1 کوڑا کرکٹ کی جگہ پر، جہاں پہ گندگی ہو وہاں پہ نہیں پڑھنی۔ دوسری جانور ذبح کرنے کی جگہ پر، یعنی جہاں پہ جانور ذبح ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ قبرستان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ چوتھی جگہ لوگوں کی گزرگاہ، جہاں سے لوگوں کا گزر ہے، جہاں سے آنا جانا ہے، جہاں پہ راہداری ہے، وہاں پہ آپ نماز نہیں ادا کر سکتی، کیونکہ نماز جو ہے وہ پوری توجہ مانگتا ہے۔ جب آپ اپنے رب کے سامنے کھڑی ہیں تو ضروری ہے کہ آپ پورے توجہ کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی حمد و ثنا بیان کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ راہداری میں نماز پڑھ رہی ہیں، آتے جاتے بھی پریشان ہو رہے ہیں اور آپ کی نماز میں بھی خلل پیدا ہو رہا ہے۔ 5ویں جگہ حمام میں، یعنی نہانے کی جگہ جہاں پہ یہاں آپ کٹنگ وغیرہ کروا رہی ہیں، حمام میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ 6ویں جگہ اونٹوں کے باڑ میں، یعنی جہاں پہ اونٹوں کو باندھا جاتا ہے، جہاں پہ اونٹ رکھے جاتے ہیں، ان کے باڑ میں آپ نماز نہیں ادا کر سکتی۔ 7ویں جگہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر، یعنی جو خانہ کعبہ ہے اس کی جو چھت ہے اس کے اوپر بھی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ 7 ایسی جگہ تھی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسی جگہوں پر آپ نے نماز ادا نہیں کرنی ہے۔ نیکسٹ آتے ہیں کہ اب نماز ہم نے شروع کرنی ہے۔ نماز کے لیے نمازی کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ نہیں، خانہ کعبہ ہم جب باہر جاتے ہیں یا کسی کے گھر جاتے ہیں تو نماز ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ قبلہ کہاں پہ ہے، تو اٹ مینس کہ قبلہ کی طرف ہمارا رخ ہونا لازمی ہے۔ اب ہم نے نماز ادا کرنی ہے، وضو کیا ہے، جائے نماز پہ کھڑے ہیں، تو نیت کو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا دل کی نیتوں کو، علیم بذات الصدور ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے اور کون سی نماز ادا کرنی ہے۔ اب اس کا ارادہ آپ زبان سے نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسے ہم نماز شروع کرنے سے پہلے نیت باندھ لیتے ہیں، یہ کسی بھی حدیث سے یا کسی بھی آیت میں واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ چیز بدعت میں آ جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی ان کے صحابہ نے ایسا کوئی کام کیا، ٹھیک ہے۔ جو ہم نیت باندھ لیتے ہیں کہ منہ جو ہے وہ قبلہ رخ شریف کی طرف، اور میں 2 رکعت فجر کی فرض پڑھ رہی ہوں، نفل ادا کر رہی ہوں، یہ چیزیں نہیں بولنی چاہیے، کیونکہ اللہ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آپ کس نیت سے جائے نماز پہ کھڑی ہیں۔ ظاہری سی بات ہے نا، اگر آپ وضو کر کے نماز کی جگہ پہ کھڑی ہیں، جائے نماز پر کھڑی ہیں، تو نماز کے لیے ہی کھڑی ہوں گی، تو زبان سے ایسے کلمات نکالنا ضروری نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، ہمیں بھی چاہیے ہم اس سے دور رہیں، جو انہوں نے کرنے کا حکم دیا اس کو بڑھ چڑھ کر کرنے کی کوشش کریں۔ اب نماز کی ہم نے شروع کر لی، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کی نگاہ جو ہے وہ سجدے پر ہونی چاہیے، اور تکبیر تکریمہ کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو مونڈوں تک یعنی کندھوں تک لے جائیں اور کانوں کی لو تک اٹھائیں، جو کانوں کی لو ہے نا اس تک اٹھائیں، اور آپ کے ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر کر کے آپ نے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھنا ہے، سینے پر اس طرح باندھنا ہے کہ جو دایاں ہاتھ ہے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کلائی اور بازوؤں پر ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی ثابت ہے، جیسے انہوں نے نماز ادا کی ہم نے ویسی ہی نماز ادا کرنی ہے۔ اب کوئی یہاں پہ نہیں بیان کیا گیا کہ آپ نے بالکل گردن کے ساتھ جوڑ کے اپنے ہاتھ رکھنے ہیں یا آپ نے زیر ناف اپنے ہاتھ رکھنے ہیں۔ سینے پر رکھنے سے مراد سینہ ہی ہوتا ہے، کہ سینے پہ آپ نے اپنے جو ہاتھ باندھنے ہیں، اس میں کوئی بھی سینے سے مراد جو ہمارا سینہ ہے وہی ہوگا، زیر ناف یا سینے سے اوپر ہاتھ رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو اگر ہم رکھتے ہیں تو حدیث کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسا نہیں کرتے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اسی طرح نماز کو ادا کرو۔ اب ہم اللہ اکبر سٹارٹ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کیا،
تو صحابہ کرام نے پوچھا، یعنی وقفہ کر کے پھر آپ نے قرأت شروع کی الحمدللہ رب العالمین کی، سورۃ فاتحہ کی۔ تو صحابہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے یہ جو وقفہ کرتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ دعا کون سی ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے لیے جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہے وہ امام جو ہے وہ آہستہ آواز میں پڑھتا ہے، اور جو پیچھے نمازی ہوتے ہیں وہ بھی آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب نئی کوئی سورت شروع ہوتی ہے تب بھی امام آہستہ آواز میں بسم اللہ پڑھتا ہے، تب وہ سورت جو ہے وہ شروع کرتا ہے۔ اب ایک اور بات یہاں پہ آتی ہے کہ امام نے اگر سورۃ فاتحہ پڑھی ہے تو ہم نے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ اگلی سورت اس نے قل ھو اللہ پڑھی ہے، سورۃ ناس پڑھی ہے، سورۃ فلق پڑھی ہے، اگر آپ کو آتی بھی ہے تو آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ نے نہیں بولنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو آتی بھی ہے، کوئی بھی سورت اس نے پڑھ لی، کوئی بھی آیت اس نے پڑھ لی، آپ نے صرف خاموشی سے اس کو سننا ہے، اور آپ نے سورۃ فاتحہ ہی کی تلاوت کرنی ہے اس کے ساتھ۔ اگر آپ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتی تو آپ کی نماز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، مسلم بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی اس کی نماز قبول نہیں، کیونکہ جب اس نے تلاوت سورۃ فاتحہ کی نہیں کی تو اس کی نماز ہی نہیں۔ اس قدر فضیلت ہے سورۃ فاتحہ کی۔ تو سورۃ فاتحہ اگر ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں یا امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو سورۃ فاتحہ پڑھنی لازمی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر ہم حمد و ثنا کر رہے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑے زیادہ وسوسے آتے ہیں، ہمیں خیالات آتے ہیں، ہمارا دھیان بھٹکتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو ایک مثال آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی کہ ایک گھر ایسا ہے جس میں سونا چاندی بھرا ہوا ہے، اور ایک گھر ایسا ہے جو خالی ہے۔ اب چور جو ہے وہ کس گھر میں چوری کرے گا؟ اسی گھر میں جائے گا نا جہاں پر سونا ہے، پیسے ہیں، جہاں پہ اس کو چوری کرنے کی کوئی نہ کوئی چیز ملے گی۔ وہ اس گھر میں تو ہرگز نہیں جائے گا جہاں پہ خالی پڑا ہوا ہے، جس میں کوئی چیز نہیں ہے چرانے کے لیے۔ تو جو ایمان والا ہے اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، تو شیطان جان بوجھ کر وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، تو ان خیالوں سے پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے تاکہ جب آپ نماز شروع کریں تو آپ نماز کا ترجمہ اپنے مائنڈ میں لانا شروع کر دیں، تاکہ وسوسے اور خیالات آنا آپ کو کم سے کم ہو۔ جب آپ ترجمہ اپنے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کریں گی نا تو بہت کم ہوگا کہ ایسے آپ کو خیال آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ایک پوری کوشش کرنی کہ آپ کی پوری توجہ جو ہے وہ سجدے کی طرف ہو، آپ کی نگاہیں سجدے کی طرف ہوں، اور آپ کی جو ورڈز ہیں جو آپ بول رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، وہ اتنی اونچی ہو کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز، یعنی کہ بالکل ہی خاموشی کے ساتھ اس کو نہ پڑھیں، تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ایک یہ پوائنٹ تھا۔ اب ہم نے اللہ اکبر کیا، سبحانک اللہم پڑھا، سورۃ فاتحہ پڑھی، آگے آپ نے جو مرضی سورت پڑھی۔ اب نیکسٹ ہم نے اللہ اکبر پھر کیا۔ اللہ اکبر کرنے کے لیے پھر وہی طریقہ ہے، دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک لے جانا ہے اور کانوں کی لو تک اٹھانا ہے اور بالکل سیدھے ہاتھ رکھنے ہیں۔ اب چلے گئے رکوع میں۔ رکوع میں جانے کے لیے آپ کی جو شیپ ہے، یعنی جو آپ رکوع کس طرح کریں گے، آپ کو 90 کا اینگل یاد ہے جو ہم نے میتھ میں پڑھتے ہیں، 90 ڈگری کا، جیسے 90 ڈگری کا اینگل، آپ بالکل پشت جو ہے نا وہ بالکل اس کی سیدھی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آپ نماز ادا کرے ہوں، رکوع میں جب ہوں تو آپ کی پشت بالکل سیدھی ہو، اور آپ کا سر نہ ہی اونچا ہو اور نہ ہی بہت ہی نیچا ہو۔ آپ کی کمر جیسے سیدھی ہے آپ کا سر بھی ویسے سیدھا ہونا چاہیے، اور آپ کی جو نگاہیں ہیں وہ نیچی ہونی چاہیے، نگاہیں بٹکتی ہوئی نہ ہوں، آپ کی نگاہیں نیچی ہوں۔ رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوئے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ رکوع سے اٹھتے وقت ہم نے یہ دعا کرنی ہے،
رکوع سے جب ہم اٹھے ہیں پھر ہم نے رفع دین کرنا ہے. رفع دین مطلب اللہ اکبر کی طرح ہاتھ اٹھانے ہیں اور ہاتھ ہم نے پھر ویسے ہی اٹھانے ہیں، کندھوں تک لے جانے ہیں. جب ہم نے رکوع سے اٹھنا ہے تو ہم نے اپنی پشت کو بالکل سیدھا کرنی، یعنی ہم نے پورا سیدھا کھڑے ہو جانا ہے. ایسا نہیں کرنا رکوع سے اٹھتے فوراً سجدے میں، بالکل بھی نہیں. نماز کو ہم نے سکون میں ادا کرنا ہے. ہم کہتے ہیں ہماری نمازوں میں ہمیں سکون نہیں ملتا. کیسے ملے جب ہم نے نمازوں کو اتنی جلدی جلدی میں پڑھنا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ اس لیے جب ہم نے نماز کو ادا کرنا ہے تو بہت ہی سکون کے ساتھ ادا کرنا ہے. جب ہم کھڑے ہو گئے، جب یقین ہو گیا کہ ہماری کمر بالکل سیدھی ہو گئی، ہم بالکل سیدھے کھڑے ہیں، دین ہم نے سجدے میں جانا ہے. سجدے میں ہم جب گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سجدہ کیسے انہوں نے کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے. کون کون سی؟ پیشانی پر، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے ناک کی جانب اشارہ کیا، یعنی پیشانی سے انگلی لے کے گئے ناک پر. ناک سے فرمایا دونوں ہاتھوں پر اور دونوں گھٹنوں پر اور اپنے دونوں قدموں کی انگلیوں پر بتایا. یہ بخاری کی حدیث میں بھی ہے اور مسلم کی بھی حدیث میں یہ سیم باتیں ہیں. اور یہ حدیث جو ہے وہ بالکل یقیناً ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. سجدہ کرنے کے لیے ہماری 7 چیزیں وہ زمین پر لگنی چاہیے. ہماری پیشانی یعنی ہمارا ماتھا، پھر ہماری ناک، پھر ہمارے دونوں ہاتھ، ہمارے دونوں گھٹنے اور ہمارے قدموں کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی قبلہ کی طرف ہونی چاہیے. ایک بات اور آپ کو بتانا بھول گئی، جب ہم نے سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں جانے سے پہلے ہمارے ہاتھ پہلے زمین پر لگیں گے، پھر ہمارے گھٹنے زمین پر لگیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم گھٹنے پہلے گھٹنوں کے جگہ بیٹھیں پھر اپنے ہاتھ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ رکھیں، بالکل بھی نہیں. پہلے ہاتھ ہمارے زمین پر آئیں گے، پھر ہمارے گھٹنے آئیں گے، پھر ہم سجدہ کریں گے اور سجدہ جو ہے وہ ہماری 7 اعضاء پر ہوگا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. اب دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے اور سجدہ کرتے تو اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے اتنا الگ رکھتے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی. یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا جو بھی میں حدیث آپ کو بتاؤں گی وہ انشاءاللہ بخاری کی حدیث میں سے ہوگی. اور یہ الفاظ بالکل ایٹ ایز جو میں نے بولے ہیں وہ حدیث کے مطابق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بازو تھے وہ کھلے اتنے ہوتے تھے کہ آپ کی بغلوں کی روشنی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں اتنی سفید تھی کہ ان کی روشنی ظاہر ہوتی تھی. اب سجدے کے بارے میں ایک اور آپ کو حدیث بتاتی چلی جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کو چاہیے کہ اس طرح وہ سجدہ کرے کہ بازوؤں کو پہلو سے، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے دور رکھے اور کوہنیوں کو زمین سے اٹھائے رکھے، کیونکہ فرمایا گیا سجدہ اطمینان سے کرو اور تم میں سے کوئی شخص اپنی کوہنیوں کو کتے کی طرح نہ بچھائے، کتے کی طرح زمین پر نہ بچھائے. یعنی کہ ہم اپنی کوہنیوں کو اور اپنے بازو کو لپیٹ کر زمین کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، نہیں سجدہ کر سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے عورت کا پردہ جو ہے واضح ہوتا ہے، عورت کی بے پردگی ہوتی ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. جب ہم بازاروں میں گھومتے ہیں تب ہمارا پردہ کہاں جاتا ہے؟ جب ہم کسی کے سامنے آتے ہیں بال کھولے ہوتے ہیں یا ہم کسی ایسے پرسن کے سامنے آتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تب ہمارا پردہ کہاں جاتا ہے؟ جو چیز قرآن پاک میں ہے، جو چیز حدیث میں ہے، ہم نے اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنی نماز کو اطمینان سے کرنا ہے اور ہمارا سجدہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کسی جانور سے تشبیہ دے، کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے. سجدہ اطمینان سے کرو اور تم میں سے کوئی شخص اپنی کوہنیوں کو کتے کی طرح زمین پر نہ بچھائے. یہاں پہ ایک اور حدیث میں بتاتی چلی جاؤں کہ حدیث میں اور کیا فرمایا گیا ہے.
سجدے کے بارے میں ایک اور چیز ہے، حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع ادا فرماتے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھتے، یعنی اس کو اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑے رکھتے تھے، اور جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملا لیتے، یعنی اپنی انگلیاں کو جوڑ لیتے۔ جب ہم نے سجدہ کرنا ہے تو ہماری انگلیاں جڑی ہونی چاہیے، ہمارا جو پورے کا پورا جسم ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، ہماری انگلیاں ہاتھوں کی بھی اور پاؤں کی بھی۔ جب ہم نے سجدہ کرنا ہے ہمارے ہاتھوں کے درمیان میں ہمارا سر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اللہ اکبر کیا تھا اسی طرح ہمارے ہاتھوں کے درمیان ہمارا سر ہونا چاہیے، سر کی صرف پیشانی اور ناک لگنی چاہیے، ہاتھ ہمارے زمین پر ہوں اور کونیاں ہماری اٹھی ہوئی ہوں۔ اس کے علاوہ جب ہم نے سجدہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں، ہم نے پہلا سجدہ کیا، اب ہم سجدے سے اٹھے ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے پہلا سجدہ کیا ساتھ ہی دوسرا سجدہ کر دیا، بالکل بھی نہیں۔ سجدے کے درمیان دعا ہے جو ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ سجدوں کے درمیان کی دعا ہے۔ سجدوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نبی کیسے بیٹھتے تھے یہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ تاکہ ہم سب کو پتہ چل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے درمیان اپنا جو ہے نا دایاں پاؤں وہ کھڑا کرتے اور بائیں پاؤں پر بیٹھتے، یعنی جو اب میں آپ کو ویڈیو بنا کے نہیں سینڈ کر سکتی تھی، لیکن میرا حت بڑا ایک کوشش تھا کہ میں آپ کو ویڈیو کے ساتھ بتاؤں کہ کس طرح بیٹھتے تھے۔ آپ کا جو بایاں پاؤں ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے اور دائیں پاؤں پر آپ کا وزن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلا سجدہ کیا، دوسرے سجدے کرنے سے یہ پہلے کی بات ہے جہاں پہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ آپ نے دعا پڑھی۔ پھر آپ نے دوسرا سجدہ کیا، دوسرا سجدہ بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے آپ نے پہلا سجدہ کیا۔ اب آپ جب نماز سجدے کے لیے اٹھنے لگے ہیں تو آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے یا 2 سیکنڈ کے لیے آپ نے زمین پر بیٹھے رہنا ہے۔ وہ کیوں بیٹھے رہنا ہے؟ تاکہ آپ کے جو تمام جوڑ ہیں وہ اپنی جگہ پر آ جائیں، ایسا نہیں کہ دوسرا سجدہ اٹھتے سارے آپ نے کھڑے ہو جانا، آپ نے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، اس حالت کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ یہ بھی میں حدیث میں بتاتی چلی جاؤں کہ میں نے ایسا کیوں کہا، یہ حدیث میں ہے۔ حضرت مالک بن حویرث سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی یعنی پہلی رکعت میں ہوتے اور اٹھتے، اس وقت تک آپ اوپر کھڑے نہ ہوتے جب تک کہ اس سے پہلے تھوڑا سا سیدھے بیٹھ نہ جاتے، یعنی آپ پہلے تھوڑا سا وقفہ لے کے تھوڑا سا بیٹھ کے پھر آپ کھڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا مجھے نہیں پتہ چل رہا، لیکن میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ نماز کا طریقہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا، جس کی لیے مجھے کافی لڑکیوں نے کہا تھا کہ ضرور ہمیں بتائیں کہ ہم نماز کیسے ادا کریں، نماز کا طریقہ کس طرح ہو، تو آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہو۔ دوسرے سجدے سے جب آپ نے اٹھنا ہے تو فوراً اٹھنا نہیں بلکہ تھوڑی دیر آپ نے بیٹھنا ہے، اور جب آپ نے اٹھنے کے لیے کھڑے ہونا ہے تو اس ٹیک کی تفصیل یہ ہے کہ آٹا گوندنے والے کے اندر جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں نا، تو زمین پر آپ نے مٹھیاں بنا کر آٹا گوندنے کی طرح اس طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے، اس ٹیک کو آپ آٹا گوندنے والے کی معنی زمین پر دونوں ہاتھ ٹکا کر کھڑے ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ اس کی سند حسن ہے، یعنی یہ حسن سند ہے، اس میں کسی بھی غلطی کی یا جو ہے شک و شبہات کی بات نہیں ہے۔ اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت بھی ہم نے ویسے ہی ادا کرنی ہے جیسے ہم نے پہلی رکعت ادا کی تھی۔ اب جب ہم تشہد میں بیٹھے ہیں، تشہد میں بھی ہم نے ویسے ہی بیٹھنا ہے، دایاں پاؤں ہم کھڑا کریں گے اور بائیں پاؤں پر ہم بیٹھیں گے۔ بائیں پاؤں پہ جب ہم بیٹھ گئے ہیں، ہم نے اشہد ان لا الہ، یعنی جب ہم نے اپنی اتحیات سٹارٹ کی ہے تو اشہد ان لا الہ پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کھڑی کرتے تھے، انگلی اب کیسے کھڑی کرتے تھے کہ آپ کی تشہد کے ساتھ والی انگلی جو بڑی انگلی ہوتی ہے وہ اور آپ کا انگوٹھا وہ ساتھ ملا ہوتا تھا اور باقی انگلیاں ساتھ مڑی ہوتی تھی،
اور آپ کے ہاتھ زانوں پر ہوتے تھے. زانوں جو مطلب کہ ہمارے گھٹنے سے تھوڑے سے اوپر، گھٹنے پہ بھی ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر گھٹنے سے تھوڑے اوپر ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور آپ کا کس طرح ہوتا تھا تشہد کے لیے جو آپ حلقہ بناتے تھے وہ کیسا تھا؟ آپ کی تشہد کی انگلی کھڑی ہوتی تھی، ساتھ والی انگلی جو بڑی ہوتی ہے وہ انگوٹھے کے ساتھ ملی ہوتی تھی، اور دونوں باقی انگلیاں جو ہیں وہ جو ہے نا وہ ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوتی تھی. اس طرح تھا. اور آپ اپنی انگلی کو حرکت میں رکھتے تھے، یعنی اشہد ان لا الہ پہ لا الہ پہ کھڑی کر کے بعد میں اس کو بٹھا نہیں تھے لیتے، اس کو اینڈ تک کھڑی رکھتے تھے. اس طرح یہ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں کہ تشہد میں مزید ہم کیا اس میں ہم نے پڑھا. ایک بات اور تھی یہاں پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرنے کے قریب ہوتے، یعنی جب ہم نے 2 رکعت پڑھ لی ہے، اگر 4 رکھتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی تشہد پڑھ کے ہم کھڑے ہو گئے ہیں، اب چوتھی رکعت ہے. چوتھی رکعت میں ہم کس طرح بیٹھیں گے یہ بھی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرتی چلی جاؤں. وہ کس طرح ہے؟ میں ذرا حدیث کو دیکھ رہی ہوں کہ حدیث کے مطابق آپ لوگوں کو بتاؤں. مجھے حدیث مل نہیں رہی، صرف 1 منٹ. میں چاہ رہی ہوں آپ کو بالکل حدیث کے ورڈز کے مطابق آ کے آپ کو بتاؤں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ کہیں پہ میں نے غلطی کی تو پلیز مجھے بتائیے گا، یا آپ کو لگ رہا ہو کہ ہم تو ایسے نماز نہیں پڑھتے تو آپ مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا، تاکہ میں آپ لوگوں کی جو غلطیاں ہیں وہ دکھا سکوں اور آپ کو حدیث کے مطابق آپ کو حدیث کی تصویریں سینڈ کر سکوں گی. جی یہاں پہ مل گیا طریقہ. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے اور 53 کی گرہ باندھتے، یعنی یہ تہجد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کرتے. اور مسلم کی ہی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام انگلیاں بند کر لیتے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے، یعنی تہجد والی انگلی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. پھر جب آپ نے سلام پھیرنی ہے، سلام پھیرنے کے لیے آپ نے دائیں پاؤں پر دایاں پاؤں اپنے کھڑا کیا تھا اور بائیں پاؤں پر آپ بیٹھے تھے، تو آپ نے بایاں پاؤں جو ہے وہ تھوڑا مزید اور باہر نکال لینا ہے اور ریلیکس ہو کے بیٹھ جانا ہے. جب آپ اللہم صلی اللہ پڑھے ہوں گے تبھی آپ نے عمل کرنا ہے. دین پھر آپ نے جب سلام پھیرنی ہے تو پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کی نگاہیں آپ کے کندھوں پر ہونی چاہیے. جب آپ بائیں طرف پھیریں تب بھی آپ کی نگاہیں آپ کے کندھوں تک ہونی چاہیے. کچھ باتیں یہاں پہ ایسے پوائنٹس تھے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. یہ نماز کا پورا میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا ہے. کچھ باتیں تھیں جو ہم بے احتیاطی میں کر جاتے ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی. کہ ہم بعض دفعہ نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں تو اس کی اتنی بڑی سزا ہے کہ میں آپ کو بتاتی چلوں حدیث کے مطابق کیا ہے. ایک صحابی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس عمل سے اس قدر بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے کی بجائے وہ 40 سال تک کھڑا رہے تو اس کے لیے بہتر ہے. یہ مسلم بخاری کی حدیث میں سے ہے. یعنی کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کی اتنی بڑی سزا ہے تو وہ 40 سال تک انتظار کرے کہ پہلے نمازی سلام پھیر لے پھر میں اس کے آگے سے گزروں. تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی کوئی نماز ادا کر رہا ہو تو اس کے آگے سے مت گزریں. دوسرا، اگر نماز یہ بھی تھا
کہ اگر دوران نماز آپ نماز ادا کر رہی ہیں تو آپ کو پتہ چلا ہے کہ میرے جائنماز پہ کوئی کنکر ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی پیسز کنکر کے ہیں، یہ مٹی ہے، تو ہم نماز کی حالت میں ہیں تو اس کو دور نہ ہٹائیں۔ یہ حدیث میں آپ کو بتاتی چلوں کیوں نہ دور ہٹائیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی نماز میں کھڑا ہو جائے تو کنکریوں کو اپنے ہاتھ سے سامنے نہ ہٹائے، کیونکہ اس وقت رحمت الہی نمازی کے روح کے سامنے ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ کنکر ہٹانے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی ہٹ جاتی ہے، آپ اس کو ہٹاتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی ہٹ جاتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہو۔ اگر دوران نماز جائے نماز میں مٹی تھی، آپ کے ماتھے پر مٹی بھی لگ گئی ہے تو نماز کے دوران آپ اس کو نہ ہٹائیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تب آپ اپنے دوپٹے سے اس مٹی کو ہٹا سکتے ہیں، اس کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی موذی جانور یا کیڑا آ جاتا ہے اس کو آپ ہٹا سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے اگر کاٹنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ کی جان جانے کا مسئلہ ہے، تب آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مٹی ہے یا کوئی کچرا پڑا ہوا ہے یا کوئی کنکر ہے تو اس کو دور نہ کریں نماز کے دوران، کیونکہ تب آپ کے اوپر رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو دور کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کو دور کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ پہلے یقین کر لیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جگہ کو صاف کر لیں، جائے نماز کو صاف کر لیں، پھر آپ نماز پڑھیں۔ دوسرا یہ پوائنٹ تھا کہ نماز میں جھانکنا، ہاں جی یہ بھی میں نے پوائنٹ نوٹ کیا تھا۔ نماز میں جھانکنے سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر جھانکنے کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا دھیان ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے، وہ آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے بھی اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا جپٹنا مارنا ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ آپ کو اپنی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے، اپنی طرف جپٹ رہا ہوتا ہے، جس کے ذریعے شیطان بندے کی نماز سے جپٹ لیتا ہے۔ جب آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو ظاہر آپ کا دھیان دنیاوی چیزوں پر آئے گا اور آپ نماز کی جگہ توجہ دینے کی جگہ آپ دنیاوی چیزوں پر توجہ دینا شروع کر دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی نگاہیں جو ہیں وہ سجدے کی طرف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک اور بات تھی جمائی کو روکنا۔ جمائی کے بارے میں جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مجھے تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ نماز ادا کر رہی ہوتی ہے اور جمائی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو جب میں نے حدیث پڑھی تو حتی الامکان کوشش کیا کہ جمائی نہ آ سکے۔ کیوں نہ آ سکے اس کی بھی حدیث آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمائی شیطان کی حرکت ہے، یعنی وہ شیطان جو ہے وہ آپ کو جمائی بار بار اس لیے دیتا ہے تاکہ آپ کا نماز سے دھیان بھٹکے۔ جمائی شیطانی حرکت ہے، تم میں سے جب کوئی جمائی لینے لگے تو اسے مقدور بر کے روکے، یعنی اس کو چاہیے حتی الامکان اس کو چاہیے کہ اس کو روکے، جتنی اس کو استطاعت ہے، انسان کی جتنی استطاعت ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے تاکہ وہ شیطان جو ہے وہ ناکام ہو سکے۔ جب آپ جمائی لیتے ہیں آپ کا منہ کھلتا ہے اور آپ کے منہ کے ذریعے جو شیطان ہے وہ اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ اندر جا کے آپ میں وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے اور آپ کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کچھ پوائنٹس جو مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے، تو میں نے آپ سے ڈسکس کیا۔ نماز کا پورا طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگر کہیں پہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے طریقہ سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے گا میرے واٹس ایپ نمبر پہ، میں یہیں پہ ہوں، اور میں آپ کو باقاعدہ حدیث کے مطابق حدیث کی پک سینڈ کروں گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو میں نے ورڈس کہے ہیں وہ حدیث کے مطابق ہی ہیں۔ تو اگر کہیں پہ کوئی غلطی